اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک علم بدلتا ہے معاشرے کو، اور ہمارے ساتھ ہمارے معززانہ گیسٹ موجود ہیں جناب ایاز موریز صاحب، جو کہ بہت ہی اچھے ٹرینر بھی ہیں اور انسپائریشن اسپیکر بھی ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مرضی خان صاحبہ۔ انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے علم بدلتا ہے معاشرے کو۔ جس طرح سے یہ سیشن ہمارا پہلے چل رہا تھا لیکن بیچ میں کچھ گیپ آ گیا تھا، اس گیپ کے بعد اب دوبارہ سے اس سیشن کو شروع کیا گیا ہے۔ یہ سیشن 92 ملٹی میڈیا ٹی وی اور الہادی ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، اور مجھے خوشی ہے جو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے، امید کرتے ہیں کہ ہماری اس گفتگو سے ہمارے جو ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، اور کچھ اچھی باتیں ہم جو آج ڈسکس کریں گے اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے کچھ فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ہمارے ویورز کو اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیجیے گا کہ آپ فی الحال جو ہے وہ کس چیز کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور انسپائریشن جو اسپیکر ہیں آپ، تو کہاں پہ جو ہے آپ زیادہ تر اسپیکرس وغیرہ یعنی کہ ہوسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس کا تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے ہمارے ویورز کو۔ صحیح، تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ میرا بیسکلی تعلق جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے ایک ضلع لیا سے ہے، اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک نمبر 270 سے میری ابتدائی وہیں سے میرا تعلق ہے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، لیکن پھر والد صاحب جو ہے وہ کراچی تشریف لے آئے، اور روزگار کے سلسلے میں اور ہماری تعلیم کی وجہ سے تو گزشتہ کوئی 18-19 سال سے میں کراچی میں ہوں۔ کراچی سے ساری پہ تعلیم جو ہے وہ میری ہوئی۔ ماسٹرز کیا میں نے پولیٹیکل سائنس میں، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ٹریننگز اور دیگر جو ہے وہ پروگرامز کیے۔ ٹریننگ کی طرف میں کیسے آیا یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن میں اس کو مختصر یوں کہوں کہ تعلیم میں کوئی پڑھنے لکھنے میں اتنا اچھا نہیں تھا، اور بڑی مشکل سے کلاسز پاس کی، اور کہیں نہ کہیں یہ ڈر اور خوف رہتا تھا کہ کچھ کرنا ہے، پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اس ڈر پر اس خوف پر قابو پانے کے لیے کتابیں پڑھنے، اپنے جیسے ہم خیال لوگوں کو سننے، دیکھنے، ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملا۔ اس موقع کے دوران ہی ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جو کچھ من چلے تھے، کچھ کرنا چاہتے تھے، کچھ معاشرے سے ہٹ کر جو ہے وہ علم کی روشنی کو پھیلانا چاہتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کا رابطہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کی لمیٹیشن جو ہوتی ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے نمبر نہیں لے سکتے، آپ اچھے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ سیناریو میں سوچنے پر آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو وہ جب میں ایسے لوگوں سے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اگر میں اچھے نمبر نہیں لے رہا، اچھی نمبر سے پاس نہیں ہو رہا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ میں زندگی کی دوڑ میں بہت آگے بڑھ سکتا ہوں، اور وہ سکلز مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے جو میری زندگی میں مجھے کامیاب کرنے کے لیے میری مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے پڑھنے، لکھنے، سیکھنے اور سر آپ کی سکھانے کا بات جو کاٹ عمل رہا ہے۔ ہوں۔ جی جی ہلو جی 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 سر، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ہمیں وہ اسکلز حاصل کرنی چاہیے جو کہ ہماری زندگی میں آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہو، لیکن آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے لائف میں۔ تو دیکھیں اس پوائنٹ کو بھی تھوڑا سا یہاں لیتے ہوئے چلیے گا کہ بالکل ضرور، میں آگے اسی پر بات کرنے والا تھا۔ مسئلہ یہاں اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس بیچارے میری جیسے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے والدین کی خواہش پر میڈیکل پڑھنا ہے۔ میں اپنی مثال دوں تو میں نے بی ایس سی میں 5 سال لگائے، اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ لیکن وہ 5 سال میں نے کیوں لگائے؟ کیونکہ گھر کا پریشر تھا، والد کی خواہش تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نے ایف ایس سی بہت مشکل سے پاس کی ہے، لیکن کیونکہ میں اپنے والدین کے آگے بات نہیں کر سکتا تھا، وہ فائنینس سارے افورڈ کرتے تھے، تو جب اس عرصے کے دوران میں نے خود کو سٹیبل کیا، خود کو جاننے سمجھنے کا، جیسے میں نے ذکر کیا، ایسے لوگوں سے، ایسی کتابوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ایک نقطہ نظر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر ایک شعبے میں اچھے نہیں ہیں، آپ پڑھائی میں کسی سبجیکٹ میں اچھے نہیں ہیں، تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو وہ جب فیصلہ میرا تھا، اس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ میں سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے اندر وہ سکل زیادہ ہے جو
مجھے ایک سوشل سائنس کی طرف سبجیکٹ میں زیادہ بہتر لے کے آ سکتی ہے، کیونکہ لکھنے پڑھنے کا جیسے میں نے ذکر کیا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. جہاں میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ایسا تھا کہ مجھے خود بھی آج بھی پریکٹیکل لائف میں انجیکشن لگواتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تو میں کیسے ایک اچھا اسٹوڈنٹ بن سکتا ہوں. لیکن یہ کہیں نہ کہیں معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، فیملی کا پریشر ہوتا ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس طریقے سے اپ گریڈ نہیں ہے جو ہمیں یہ گائیڈ کر سکے، جو بچوں میں یہ سکل پیدا کر سکے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکے. تو آئی تھنک یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. اگر ہم اس پہ گفتگو کریں کہ ہمارا نوجوان کیوں باصلاحیت نہیں ہے یا کیوں اس میں اتنی جو ہے وہ سکلز نہیں، انڈرسٹینڈنگ جسے ہم انٹلیکچوئل سکل کہتے ہیں، کریٹو تھنکنگ کہتے ہیں، وہ تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں دیتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کو صرف کیا کہتے ہیں اس بات کا قصوروار ثابت کرنا میرے خیال میں جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا. یہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایلیمنٹس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے اور اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں دیکھنا ہے. یہ ہم سب جو اسٹوڈنٹس بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیچرز دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ چیز ریئلائز کرنی ہے کہ دیکھیں زندگی جو ہے وہ صرف نمبرز پر منحصر نہیں ہے یا صرف وہیں پر ختم نہیں ہو جاتی. میں آپ کو ایک اور بڑی پریکٹیکل اپنی زندگی سے لائف دوں. میں نے ایک ماسٹرز کے ساتھ سوچا کہ میں اردو میں ماسٹرز کرتا ہوں، کیونکہ میں لکھتا تھا مختلف اخبارات میں، بات چیت کرتا تھا، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں تو اردو میں اچھے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پاس کر لوں گا. تو جب میں نے پیپر دیے تو آپ یقین مانیں کہ میں 5 میں سے صرف 2 پیپر کلیئر کر پایا ایم اے اردو پارٹ 1 کے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اس وقت 2 بڑے اخبارات میں لکھ رہا ہوں، پورے فیچرز مضامین لکھ رہا ہوں، گزشتہ 8-10 سال سے لکھ رہا ہوں، جو کہ میرا موضوع یہی ہے، نوجوان، تعلیم اور سیلف ہیلپ کے موضوعات پہ. تو یہ کہیں جو بات آپ نے کی کہ ہمارا نوجوان ہے، ہمیں اس تھوڑی سی سوچ سے نکلنا ہے. اور جو لائف سکلز کی بات کی ہے وہ سکلز یہ ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے آپ زندگی میں کیا کرنے آئے ہیں. پھر آپ کو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرنا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. لوگوں کے پاس سکل ہوتی ہے، جاب ہوتی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے جو ہے وہ لائف میں ڈیل کرنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فیملیز میں بھی دیکھیں، پیرنٹس بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، پیرنٹس بچے جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. جب بڑی جاب کوئی اپرچونٹی انہیں ملتی ہے، کوئی رسپانسبلٹی ملتی ہے، تو ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ مینج نہیں کر پاتے کہ کیسے ان سے بات کرنی ہے، کیسے ان کو جو ہے وہ رسپانسبلٹی شیئر کے لیے کرنی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو گھر سے سکھائی جاتی ہیں، اور گھر کے بعد یہ ذمہ داری جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کی ہے. بدقسمتی سے نہ ہمیں یہ باتیں، نہ یہ چیزیں ہمیں گھر سے سکھائی جاتی ہیں، نہ ہمیں یہ اسکول میں سکھائی جاتی ہیں. پھر ہم اس بچے سے جو ایک اپنی نیچر کو، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے، اسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی میں جا کے یہ بچہ جو ہے وہ سیکھے گا. تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. جو آپ کے اندر جو آپ کے ایسے بیہیویئرز آپ نے سیکھ لی ہوتے ہیں، جن کو انلرن کرنا، دوبارہ ان کو جو ہے وہ چھوڑنا اور نئے رویے سیکھنا، وہ بہت مشکل پروسیس ہوتا ہے، جس کی طرف اب تک ہماری سوسائٹی میں رجحان نہیں پایا جاتا. اوکے سر، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ابھی دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری گیسٹ کی جانب، جناب مروی خان صاحبہ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام رضا، آپ بتائیے سب خیریت؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میم پہلے تو اپنا کنگریچولیشنز اس کو تھوڑا دوبارہ سا سے ریوائو کرنے کے لیے. جی جی میں نے کہا بہت مبارک اس کو دوبارہ سے ریوائو کرنے کے لیے، ان سیشنز کو دوبارہ سے شروعات کرنے کے لیے. جی جی ایکچولی بیچ میں کچھ مصروفیات بڑھ گئی تھی، تو ان مصروفیات کی وجہ سے جو ہے اس سیشن کو پوسٹ پون کرنا پڑا تھا. لیکن اب ظاہر ہے کہ مصروفیات کے ساتھ ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے، تو پھر جو ہے ٹائم مینیج کر کے جو ہے سیشنز کو دوبارہ سے شروع کیا ہے. اور آپ کا ہر وہ بہت بہت چیز جو شکریہ کہ سرو آپ کر ہمارے رہی ہو اس کو، ہر وہ چیز جو سرو کر رہی ہو اس کے لیے ضرور ٹائم نکالنا چاہیے. سو جو چیز جی جی اچھائی کے سرو کر رہی ہو اس کو، کاز کو ٹائم نکالنا بالکل چاہیے. بالکل بالکل. اچھا میم، ہمارے ویورز کو تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے دیے گا کہ. جی میم. اچھا رضا، ماروی خان نام ہے میرا، اور میرا تعارف
صرف ایک ہی لفظ میں کافی ہے کہ آئی ایم اے ٹیچر. ٹھیک ہے, اور بہت سارے مختلف اداروں میں بہت سالوں سے, اور بچوں کو بھی پڑھایا, مختلف عمر کے بچوں کو پڑھایا, اور اس وقت ٹیچرز اور پیرنٹس کی ٹریننگ میں میرا زیادہ رول ہے. جو آج کا موضوع ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے, جس کے لیے میں نے اسپیشل شارٹ نوٹس پہ بھی ٹائم نکالا, وچ از علم بدلتا ہے معاشرے کو. رضا, جی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے الفاظ کو نا ان کے بنیادی لفظوں سے دور کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ہم جو چاہتے ہیں, مطلب ہم نے بہت سرفیس لیول کے اوپر ان کو سمجھ کے اور ان کی ویسے ہی ڈیفینیشن رکھی, اور ان کو پھر سمجھا بھی ویسے ہی, اور اس کے اوپر پھر امپلیمنٹ بھی ویسے ہی کیا. رائٹ, ہم جس لفظ کو جتنا گہرائی سے سمجھتے ہیں بیسیکلی, وہ ہماری سوچ پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور سوچ پھر ہماری بیہیویئر پہ اثر انداز ہوتی ہے. علم بدلتا ہے معاشرے کو, اس میں دو بہت میجر لفظ ہیں, علم اور پھر معاشرہ. سو میں آج کے اپنے موضوع پہ ہی بات کرتے ہوئے ان لفظوں کے معنیوں کو کلیئر کروں گی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ کیسے بدلتا ہے علم, کیسے بدلتا ہے معاشرے کو. ٹھیک ہے, علم بیسیکلی اگر اس کو انگلش پر, بیکاز ہم لوگ کا ایک یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہم لوگ دونوں زبانوں کو, انگریزی اردو دونوں زبانوں کو میجرلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی, انفیکٹ ابھی کیونکہ میم آپ کی گلوبل آواز آگے کافی ہے. سلو آ رہی ہے. میری آواز میں, جی جی کافی سلو آ رہی ہے آپ کی آواز. میری آواز سلو آ رہی ہے, اچھا کیوں آ رہی ہے سلو؟ آواز کم آ رہی ہے؟ جی جی آواز کم آ رہی تھی آپ کی. اچھا ایک سیکنڈ رکو, میں اپنے آڈیو کو دوبارہ چیک کرتی ہوں, مائک کو. اب بتائیے, اب آواز کلیئر ہے؟ جی جی اب آپ کی آواز نہیں کلیئر ہے. بیٹے, پہلے بول دینا تھا کہ آواز کلیئر نہیں ہے. اچھا چلو, کیا کرنا ہے, دوبارہ سے شروعات کرنی ہے؟ نہیں نہیں, پہلے کلیئر آ رہی تھی, پھر بیچ میں آپ کی آواز رک گئی تھی تھوڑی, اتنا اچھا, ایشو میں نے نہیں. تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا, تو کہاں یہیں سے شروعات کریں؟ جی جی بالکل. اچھا چلو ٹھیک ہے. سو ہم بات کر رہے تھے علم کے اوپر, رائٹ. اب کیونکہ ہم لوگ دونوں زبانوں کو, انگریزی اور اردو کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, چاہے ہمارے تعلیمی نظام میں ہو اور چاہے جرنلی بھی جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں بھی ہیں, وہ جو بھی سیکھتے ہیں وہ ٹی وی سے, میڈیا سے, جہاں بھی سیکھتے ہیں اس میں بائے لنگول دونوں زبانیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. علم کو جو ٹرانسلیشن اگر آپ کرو تو یہ نالج بنے گا انگریزی میں. ٹھیک ہے, جو کہ اس کی فل جسٹیفائڈ ٹرانسلیشن نہیں ہے, مطلب یہ پوری اس کا انصاف نہیں کرتی نالج علم کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر آپ صحیح. نالج کی ڈیفینیشن کو دیکھو گے نا, بہت غور سے سننے والی چیز ہے یہ اسکلس, مہارت, یعنی کہ فیکٹس جن کو آپ حقائق کہتے ہو, اور انفارمیشن جس کو ہم معلومات کہتے ہیں. سو حقائق, معلومات اور مہارت حاصل کرنے کا ادراک ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم نالج کہتے ہیں. کیسے حاصل کرتے ہیں ہم؟ دو طریقے بتائے ڈکشنریز نے. پہلی چیز ایجوکیشن, یہاں پہ تدریس, تعلیم سے مراد تدریس کی بات ہو رہی ہے, اور دوسری چیز تجربہ. سو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا نالج ہے نا, یا علم کی جو بنیاد ہے, وہ محض تعلیم و تدریس پہ نہیں ہے, وہ تجربات کی بنیاد پہ بھی ہے. سو یہ میراث نہیں ہو سکتی اسکولس کی, یہ میراث نہیں ہو سکتی صرف تعلیمی نظام کی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جب ہم اس کو علم کے ڈیفینیشن میں لیتے ہیں, کیونکہ علم عربی کا لفظ ہے اور قرآن سے سب سے بہتر ڈیفینیشن اس کی لی جا سکتی ہے, اس کو سمجھا جا سکتا ہے. سو علم کو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو حقائق ہیں, وہ جو مہارت ہے, وہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ معلومات ہیں, ان کو حاصل کرنے کا ادراک, اس کی جب پھر نفاذ کرنا ہے تو اس میں معاشرتی سیاسی پہلو, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ مورلز کو دھیان میں رکھنا ہے, یعنی کہ ایتھکس اور مورلز کو دھیان میں رکھنا ہے. یہ کمبائن کرتے ہیں تو علم بنتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ صرف اور صرف اگر میں بہت ساری مہارت سیکھ لوں, میں بہت ساری معلومات حاصل کر لوں, میں بہت سارے حقائق حاصل کر لوں, مجھے آپ بتائیے آج یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے, آپ نے کیا سیکھنا ہے, ہر چیز تو اویلیبل ہے, آپ کو جو سیکھنا ہے آپ کو مل جائے گا. آپ کو بہترین حقائق ملیں گے, آپ کو پورے جہان کی معلومات بھی ملے گی, اور آپ کو مہارتیں سیکھنے کے لیے جو بھی انفارمیشن چاہیے وہ بھی ملے گی. ٹھیک ہے, مگر کیا یہ جو نالج ہے یہ علم ہو جائے گا؟ جب تک اس کا نفاذ بہتری کی فارم میں سیاسی معاشرتی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے
اور مورلز کا دھیان رکھتے ہوئے نہیں ہوگا وہ علم نہیں ہو سکتا. یہ اتنی خوبصورت چیز ہے. قرآن نے جب ہمیں علم کو سکھایا تو اس نے صرف اور صرف اور کہا کہ بہت ساری مہارتیں سیکھ لینے سے آپ جو ہے وہ علم نہیں ہو جاتا. اب یہاں پہ ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے 4-5 لوگ اگر مثال کے طور پر ڈاکٹر ہی ہیں تو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے نا جس کو ڈاکٹر بننا ہے, جس نے علاج کرنا ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس کو انجینئر بننا ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس نے فار ایگزامپل ہمارے کتنے گھر ہیں مثال کے طور پہ پورے ملک میں, اس میں سے کتنے پلمبرز چاہیے, کتنے الیکٹریشینس چاہیے. تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. یعنی کہ اس کو ہم معاشرے کی بنیاد کیوں کہہ دیتے ہیں کہ اگر سکلز کی بیس پہ ہے پھر تو ہم یہ کہیں کہ ایک چھوٹے طبقے کو اگر ڈاکٹر بن جائے گا وہ سب کا علاج کر دے گا, تو باقیوں کو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کی یا وہ والی جو علم ہے اس کا حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. ابھی ایاز صاحب نے ایک بات بھی کی کہ جو ہماری پرپس آف, بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس لیے بچوں کو نہیں پتا کہ پرپس آف ایجوکیشن کیا ہے, پرپس آف لائف کیا ہے. آپ قرآن کو بہت زیادہ دیکھو تو جو لفظ بہت زیادہ سب سے بلکہ زیادہ استعمال ہوا ہے وہ فکر کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, اور فکر کی اگر آپ بنیاد دیکھو تو یہ فکر کس چیز کی, فکر اصلاح کی, فکر بہتری کی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم لنک کرنے لگے, میں نے سارے پہلی باتیں بتائی, اب ہم لنک کرنے لگے. تو ہمارا پرپس یہ ہے کہ اصلاح اور بہتری کی فکر میں لگنا اور ایسے اقدام لینا کہ ہم اصلاح اور بہتری کی طرف جا سکیں. اچھا, آپ نے مجھ سے میرا تعارف پوچھا تھا. بہت شوق ہے مجھے سیکھنے کا نیورو سائنس. میں بہت زیادہ پڑھتی بھی ہوں, سیکھتی بھی ہوں, اس کی تعلیم بھی حاصل کی ہے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے, ہاؤ برین ورکس. ٹھیک ہے, کیونکہ اصل میں تو یہی ایک پرزہ ہے جو پوری باڈی کو بھی کنٹرول کرتا ہے ایکچوئل میں, اور رب کی ذات سے بھی آپ کو یہی ملاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کا تعلق دل سے بھی ہے ڈیفینیٹلی, وہ پھر ایک الگ موضوع ہو جائے گا. مگر میں کیونکہ اچھا اب پوائنٹ یہ ہے جو جس پہ میں آپ کو لانا چاہ رہی تھی, جس فکر اور اصلاح کی راستے کی میں بات کر رہی ہوں نا, اگر ہم نیورو سائنس کے پرسپیکٹو میں اس کو دیکھیں تو ہمارا مثال کے طور پہ رضا میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ ایک راستہ ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر ٹرین چلانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ٹرین میں سفر ہو رہا ہے اور پٹری ہے, پٹری بچھی ہوئی ہے, تو جہاں تک پٹری ہوگی وہاں پہ تو ٹرین چلے گی, مگر جب پٹری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہاں ظاہر ہے کہ ٹرین نہیں چل سکتی, ٹرین نہیں ایکسیڈنٹ چلے ہو گی, جائے. ٹرین ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو, مگر ٹرین نہیں چلے گی, ہے نا. سو یہی بالکل پورا بالکل یہی مثال دماغ پہ اپلائی ہوتی ہے. جب آپ فکر میں ہوتے ہیں بہتری کی یا اصلاح کی یا کسی بھی چیز کو سوچنے کی, سمجھنے کی, تو جہاں پہ مسنگ معلومات ہوتی ہے, جہاں پہ بٹ مسنگ ہوتا ہے, جہاں پہ ٹرین کی پٹری مسنگ ہوتی ہے, اور وہ پٹری ہے معلومات, وہ پٹری ہے حقائق, وہ پٹری ہے مہارتیں, جہاں وہ مسنگ ہوتا ہے دماغ وہیں سے واپس پلٹ آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور اسی لیے ہم اس راستے پہ چل نہیں پاتے ہیں اور اصلاح یا بہتری یا فکر یا وہ چیز سمجھ نہیں آ پاتی ہے. اس لیے انتہائی ضروری ہے. اور یہ جو فکر کا راستہ ہے, اصلاح کا راستہ ہے, یہ ہر انسان کی انفرادی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ اس پہ فرض ہے, جیسے ہمیں قرآن نے بتایا ہے. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے کہ ہم نے علم کو یہ بنیاد نہیں بنا دینا, اور ہم نے ایک متھ بنا دیا ہے معاشرے کے لیے صرف اور صرف اسکول اور تعلیم, کیونکہ وہ ایک ذریعہ ہے. مگر اگر ہم واپس اپنی اقدار پہ جائیں جہاں سے عربی اور اس کے بعد بغداد اور اس کے بعد اگر ہم ان اقدار کی طرف واپس جائیں تو تجربات, لوگوں کی مینٹورشپ, اچھے انسانوں کے ساتھ بیٹھنا, یعنی کہ مسلسل ایک فکر میں رہنا اپنے آپ کی اصلاح کی, وہ بنیاد ہے علم کی. اور جہاں اس معاشرے میں ان بنیادوں پہ ایک معاشرہ کھڑا کیا جاتا ہے, اور میں نے پہلے ڈیفینیشن میں آپ کو بتایا کہ اس کا نفاذ سیاسی معاشرتی بہتری کے پہلو میں ہونا چاہیے, اخلاقیات کے پہلو میں ہونا چاہیے, تو پھر آپ سوچو کہ وہ معاشرہ کتنا ترقی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پہ ہم اور مثال کے طور پہ ہم پھر وہ دیکھتے ہیں, الٹ دیکھتے, کسی چیز کو سمجھنا ہو تو صرف اس کا ایک پہلو نہیں دیکھتے, اس کا متضاد بھی دیکھنا چاہیے. جہاں پہ جیسے ہم نے علم کی اقداروں کو کھو دیا, جن معاشروں میں علم نہیں پنپ سکا, جن معاشروں میں فکر کی اصلاح کی, فکر کی راستوں پہ ہم نہیں چل سکے اپنے دماغوں میں, پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ بیڑا روی ہے, وہاں پہ افلاس ہے, وہاں پہ تنگی ہے, وہاں پہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے, اور مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو بہتر کرنے کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ ہم وہ حقائق, وہ مہارتیں اور وہ چیزیں حاصل کرنے کا ادراک نہیں رکھتے.
आई होप मैंने इस पॉइंट को ऐसे लिंक किया है. अब यहाँ पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम पाकिस्तान की और अपने माशरे की बात करते हैं, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी है कि जब हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को, जब हम इस्लाम के नाम पे, क्योंकि असल बात ये है ना कि अपने किरदार को ऐसे प्रेजेंट करना, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना कि दुनिया उससे सीखे और इन्फ्लुएंस्ड हो, इंस्पायर हो. आप किसी को पकड़ के इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते हैं, आप किसी को पकड़ के उसके साथ उसका मजहब नहीं तब्दील करवाया जा सकता, लेकिन आप अपना किरदार ऐसा ज़रूर बनाते हैं कि वो अब जिस मदीना की माशरे की बुनियाद रखी गई थी, वो खाली सिर्फ इसलिए नहीं कि मुसलमान नमाज पढ़ते थे तो समबड़ी कोई इन्फ्लुएंस हुआ और उन्होंने भी नमाज पढ़नी शुरू कर दी. उन्होंने देखा कि ये माशरा बेहतरी की बुनियादों पे तय हो रहा है, इस माशरे में लोगों को अपनी इस्लाह की फिक्र है, साथ वालों की इस्लाह की भी फिक्र है, और उससे पूरा एक माशरा बेहतरी, खुशी, हेल्दीनेस जिसको आप कहते हो, उसकी तरफ जा रहा है. सो जो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम तो उल्टा गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं ना पूरी दुनिया को. हम तो इल्म से दूर होके ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम लोग, और हम दूर हो रहे हैं, पोर्ट्रे नहीं कर रहे एक्चुअल में. हम वो तंगी, वो जो मसाइल हैं हमारे माशरे के, वो बेसिकली हमारा गलत इमेज शो कर रहे हैं ना, कि हम क्योंकि इल्म की तरफ नहीं जा रहे हैं. सो इल्म डेफिनेटली माशरे को बदलता है, और खूबसूरत चीज़ ये है कि पॉजिटिवली बदलता है. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत शुक्रिया मैम, आपने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में हमारे जो टॉपिक था उसको बयान किया. अच्छा, आपसे सर और आपसे मैम मेरा एक क्वेश्चन है. हमारे यहाँ कहा जाता है कि नॉलेज और एजुकेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कि इल्म और तालीम दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. तो क्या ये बात सही है, और अगर सही है तो ऐसा क्यों है कि तालीम और इल्म दोनों में जो है वो इतना फ़र्क क्यों बताया जाता है? मेरे ख्याल में जो आज से अगर हम कुछ अरसा पहले देखें तो तालीम और तरबियत होता था, लेकिन आज सिर्फ हम तालीम को, इल्म को फ़ोक़ियत देते हैं. इल्म देखें, अगर आपकी ज़िंदगी का, जैसे मैम ने भी ज़िक्र किया कि अगर आपकी ज़िंदगी में वो इल्म नहीं है, अगर वो आपको जीने का अंदाज़ नहीं सिखाता, अगर वो इल्म जो है आपकी ज़िंदगी की जो डायरेक्शन है उसकी रहनुमाई उसमें आपकी नहीं करता, तो वो इल्म जो है वो चंद मालूमात हैं जो आपने कहीं से पढ़ी हैं, कहीं से सीखी हैं, कहीं से देखी हैं, वो आपने हासिल की हैं. दर हकीकत इल्म तो आपको वो रोशनी देता है कि आप अपने अंदर झांक सके कि जो तारीकी है, जो मायूसी है, जो बेरारवी है, वो उसकी वजह क्या है. इल्म आपको एक, जैसे बच्चे को हाथ पकड़कर चलना सिखाया जाता है, इल्म वो शम्मा है जो आपकी रहनुमाई करती है कि आप सही रास्ते पर चले. बदकिस्मती से जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जिन माशरों की भी हम आज तरक्की देख रहे हैं किसी भी मुल्क की, तो वहाँ तालीम जो है वो बुनियादी उसका पहलू रहा है. तालीम को वहाँ बहुत ही ज़्यादा फ़ोक़ियत दी जाती है, और आज भी जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वहाँ तालीम के लिए जो बुनियादी सहूलियात हैं वो वहाँ पर आम हैं. हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमारा जो बच्चा है उस, या हमारा जो पेरेंट्स है, या हमारा जो टीचर है, या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसकी सबसे बड़ी जो डिज़ायर ये होती है, ये मकसद जो होता है, वो तालीम हासिल करने का, कोई डिग्री हासिल करने का, कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री लेने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अच्छी फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन हासिल करना होता है. अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बुनियादी सहूलियात जो है वो हमें सरकारी तौर पर, हुकूमती सतह पर प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसकी वजह से हमें ये जो सिक्योरिटीज़ हैं इसकी तरफ देखना होता है, और वालिदैन की भी फिर इसी तरह से ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे जल्द से जल्द तालीम हासिल करें, कोई ऐसी डिग्री ले और ऐसी जॉब हासिल कर सके जिससे माशरे में वो बेहतर तौर पर ज़िंदगी बसर कर सके. तो आई थिंक कहीं न कहीं सर ये आपकी जो बात काट रहा हूँ, एक्सक्यूज मी. जी, जी. आपने अभी कहा कि हमारा जो मेन मोटिव होता है इल्म या तालीम हासिल करने का, वो ये होता है कि हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकें. बिल्कुल. लेकिन आज हम पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ देख रहे हैं कि तालीम इतनी महंगी हो चुकी है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप तालीम ही हासिल नहीं कर सकते. बिल्कुल, ये तो फैक्ट है ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं, वहाँ उन्होंने यही तो किया है कि तालीम आप जो है, आपके लिए बुनियादी ज़रूरियात दे दी है. पाकिस्तान का आइन देखिए, वो भी आपको कहता है कि तालीम जो है वो आपका बुनियादी हक है. लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमारा बजट नहीं है, या जिन लोगों के पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो इसको अवेल नहीं कर पा रहे. तो तालीमी लिहाज से हम बहुत इस
اس طرح سے بہت پیچھے ہیں کہ ہم نے کہیں نہ کہیں تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی، جو معاشروں کا ہمارے اقدار کا حصہ تھا. اسی وجہ سے آپ کسی بھی آج دیکھیں دنیا کے جو معاشرے ہیں انہوں نے تعلیم کو جو ہے بہت فوقیت حاصل دی ہے، اور ہمارے بہت سارے ایسے بچے ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، فائنینس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے ریسرچ کے میدان میں بہت زیادہ کام نہیں کر پاتے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم نوجوانوں کو کوستے بھی ہیں کہ ہمارے نوجوان ٹیلنٹڈ نہیں ہے. آپ کو ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو ایسا سسٹم بنانا ہے جہاں سے جس بھی قسم کے رجحان رکھنے والا نوجوان یا جو شخص ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ اپنی پسند کے شعبے میں اپنی مرضی کا کام کر سکے، اور اسے اس کی مکمل پیروی کی جائے، اس کی مکمل سپورٹ کی جائے کہ وہ اس کو جو ہے پرسیو کر سکے. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تو یہ فیکٹ ہے کہ جب آپ کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، جب آپ کے پاس جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان جو وہ بیسک ضروریات ہیں جب وہ پوری نہیں ہوگی تو آپ کی سوچ جو ہے وہ اس طرف نہیں جائے گی کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ نے دنیا میں کچھ اس انوویٹو جو سبجیکٹس پر کام کرنا ہے جس پر دنیا کام کر رہی ہے. آئی تھنک میرے خیال میں پوٹینشیل کے لحاظ سے ہم کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن جو اپرچونٹیز کی بات کی، انوائرمنٹ کی بات کی آپ نے، جو ہم نے بات کی ایک انفراسٹرکچر کی، اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہماری اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے نوجوانوں کی، جو اتنا جو ہے ٹیلنٹڈ نوجوان ہے، اس کو ہم ایک چینلائز طریقے سے ہم اس کو سکلفل بنا سکیں، اس کو ہم ایک زندگی کا مقصد دے سکیں تاکہ وہ معاشرے کا، اپنے خاندان کا، اپنے ملک کا اور اس دنیا کا کارآمد حصہ بن سکے، اور ہم دنیا کے سامنے رول ماڈل پیش کر سکیں. ہم صرف اپنے نوجوانوں کو گلی محلے یا اپنے خاندان کے لیے نہیں کہہ سکیں کہ دیکھو فلاں کا بچہ کیسا ہے، بلکہ ہم دنیا کے ٹاپ لیڈرز کی جب بات کی ہو، ینگ انٹرپرنورز کی بات ہو، ینگ جو ہے وہ تھاٹ لیڈرز کی بات ہو، سوشل لیڈرز کی بات ہو، تو ہمارے نوجوان وہاں کھڑے ہوں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ سٹرکچر بناتے ہیں جب آپ تعلیم کو اپنی جو ہے نا جڑوں میں، بنیادوں میں اس کا جو ہے رکھتے ہیں، تو دین پھر آپ کی وہ چیزیں فلرش ہوتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہماری ریاست جو ہے وہ ابھی تک شاید ہمیں تعلیم کی جو بنیادی ضروریات ہیں، سہولیات ہیں، اس کو پرووائڈ نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے بہت سارے بچے ٹیلنٹڈ جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور ایک بات یہاں پر، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپرچونٹیز بھی ہیں، ریسورسز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے. تو ایک بہت بڑا یوتھ کا وہ چنک ہے جن کی گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے، ان کا ڈرائیور کھڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی جانا ہے، لیکن وہ اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کرے. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا. میں اب سوال رضا کہ واپس آ رہی ہوں کہ تعلیم اور تدریس میں جو فرق ہے اس کی، تعلیم اور آپ نے کہا علم میں جو ہمارے فرق ہے، جی اس جی سے بالکل. شروعات کری رضا. میں اگر میں تعلیم کو، یہ میری اپنی سمجھی ہوئی ڈیفینیشن ہے، اگر میں تعلیم کو ڈیوائڈ کروں نا تو یہ علم کی تدریس ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، تعلیم کو اگر میں کہوں تو وہ تدریس ہے علم کی. اچھا، علم تو اب ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ازل سے لے کر اب تک ایگزسٹ کرے گا. آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے تھے وہاں سے لے کر جاننا اور حقائق ایگزسٹ کریں گے، معلومات ایگزسٹ کرے گی، مہارتیں ایگزسٹ کرتی ہے، ان کا ادراک ایگزسٹ کرتا ہے. ان کو ہم نے، ان کی تدریس کیسے کرنی ہے اس کا ہم نے ذمہ داری تعلیم کے اوپر ڈالی. ٹھیک ہے، اس کو تعلیم کہتے ہیں کہ ہم نے ان حقائق، معلومات، مہارتوں کے ادراک کو بچوں تک کیسے پہنچانا ہے یا آگے انسانوں تک کیسے پہنچانا ہے. اس مقصد سے تعلیم کا جو ایک نظام تعلیم پھر اسی مقصد سے بنایا گیا. ابھی سر نے بات کی اور کہ جی ہمارے آئین میں، آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی اور بڑی حیرت بھی ہوگی. خوشی کیا ہونی ہے، یہ ساری تھوڑی سارکاسٹک خوشی ہے کہ 10 سال پہلے تک تو آپ کے پاکستان کے آئین میں کوئی آرٹیکل ہی نہیں تھا میم یہ تعلیم کے بات بارے میں. دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں گی؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ 10 سال پہلے تک یہ والی بات کہ اس سے پہلے والی بات، یہی والی بات، جی جی یہی والی. میں آپ کو بتا رہی ہوں بیٹے کہ 10 سال پہلے تک آپ کے آئین میں تعلیم کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا. ابھی آپ کے پاس آرٹیکل 25A موجود ہے. یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 10-11 سال ہی ہوئے کہ یہ آرٹیکل ڈالا گیا ہے. اور آپ کو یہ بھی سن کے حیرت ہوگی کہ اس آرٹیکل میں ابھی تک صرف
necessary basic education is compulsory and free, यानी कि compulsory है, ज़रूरी है और free है, इसका जिक्र किया गया है। कहीं पे इसकी क्वालिटी को डिफाइन नहीं किया गया, कहीं पे इसके ना इम्प्लीमेंट करने के, कि अच्छा मिसाल के तौर पे अगर ये बुनियादी ज़रूरत कंपलसरी है और जो लोग बच्चों को फिर स्कूल नहीं भेज रहे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, ये लॉ कैसे इम्प्लीमेंट, इसके बारे में कोई चीज़ मेंशन नहीं है। आर्टिकल 25A एक जुमले का है कि हर बच्चे को इतने साल से लेके 5 साल से लेके, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड से स्टार्ट होता है और 12 साल की मेरा ख्याल है स्टार्ट वहाँ तक लेके जाते हैं वो, उसको कंपलसरी और फ्री मुफ्त तालीम आपने देनी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। सो जहाँ पे 70 सालों में सिर्फ 10 साल हुए हैं, हमें ये सोचते हुए कि ये ज़रूरी है और ये रियासत की जिम्मेदारी है, तो हम थोड़ा सा, बल्कि हम बहुत सारा पीछे हैं, ठीक है। जबकि जिस मजहब की बुनियाद पे पाकिस्तान को हासिल किया गया था, वो मजहब बुनियाद ही फिक्र की इस्लाह, और फिर वही वाली बात है इल्म की बुनियाद पर, उसका तो पहला जुमला, पहली वही, पहला लफ्ज इकरा के से बाद निकला था, इल्म से, इल्म की जिसके ऊपर जो है उसके ऊपर रोशनी डाली गई थी, उसके ऊपर बात की गई थी। तो ये वही वाली बात है कि आर्टिकल्स पहले हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। हम अगर पॉजिटिव थोड़ा सा होने की कोशिश करें और देखें कि हर चीज़ में, मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ, हर चीज़ में ना थोड़ी सी हुज्जत निकाल लेनी चाहिए ताकि दिल को तसल्ली रहे। सो हम अगर इसको देखें तो मतलब क्योंकि हमने स्ट्रगल किया, पाकिस्तान बनने के बाद आसान नहीं था कि जिस तरह से हमने स्ट्रगल किया, हमने अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को, बेसिक चीज़ों के साथ हमने स्ट्रगल किया, हमने वॉर्स, साइड बाय साइड वॉर्स पे आना शुरू हो गए। तो उसमें डेफिनेटली ये था कि पहले आपने सिक्योर कर लो इस मुल्क को, इस पीस ऑफ लैंड को सिक्योर कर लो, उसके बाद फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी की तरफ भी चले जाएंगे। लेकिन जब बेहतरी आनी भी शुरू हो गई, तो हैरत की बात ये है कि वो कौन सा एजेंडाज थे, वो कौन, अगर ये एक पूरा अपने आप में मुख्तलिफ टॉपिक है, जिन्होंने तालीम को बुनियाद नहीं बनने दिया, तालीम को प्रायोरिटी नहीं बनने दिया, तालीम को बरतरी नहीं हासिल करने दी बाकी ज़रूरियात के ऊपर, तो डेफिनेटली हम पीछे हैं। अब आपकी वाली बात के ऊपर वापस अगर मैं आऊँ कि तालीम जो है उसमें और इल्म में फ़र्क इसलिए है कि तदरीस गलत हो रही है, ठीक है। तदरीस क्यों गलत हो रही है, क्योंकि एक सर्कल है, आपने सर ने कहा जी क्योंकि कमाने के लिए, और आपने कहा कमाया भी उसी वक्त जाता है जब बेहतर तालीम हो, तो एक सर्कल बनता है ना, एक विशेष सा सर्कल चलता है जो कि चली जाता है, और वो जितना गहरा होता जाता है हम उतने ही उस भंवर में उलझते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, बुनियादों में से जड़ों में जो गलती है फौरन तौर पे पकड़ लो, क्योंकि जितना गहरा होगा वो मसला उतना वो उलझता जाएगा। अब तदरीस इसलिए गलत हो रही है कि वो जो तालीम उनको मिली है, जिन्होंने तदरीस करनी है, उनको भी वैसी ही मिली है, उनकी परवरिश भी उन्हीं बुनियादों पे हुई है, तो वो उसको उसी तालीम को जानते हैं, वो उसी को पहचानते हैं, वो उन्हीं अतवार को पहचानते हैं, उन्हीं तरीकों को जानते हैं जो उनके साथ हुए। तो इसलिए उनको तब्दील होना, अब यहाँ पे फिर वही वाली बात आ जाती है कि इल्म का मकसद ही इस्लाह करना है। फिर मैं वापस उसी पॉइंट पे जा रही हूँ और इस्लाह के पॉइंट को ही बुनियाद बना रही हूँ हर बात के अंदर, कि हमें ये देखना है कि हमने अपनी इस्लाह कैसे करनी है। माशरा बनता है इंडिविजुअल्स के साथ, ठीक है, और इंडिविजुअल्स के ऊपर आप अपने कुरान को बहुत गौर से पढ़ो ना, तो आपको समझ में आएगी कि इससे पहले कि बच्चों की तरफ तवज्जो दो, इससे पहले कि अपनी औरतों की तरफ तवज्जो दो, इससे पहले कि अपने घरों की तरफ तवज्जो दो, अपनी ज़ात की तरफ तवज्जो दो, अपने आप की तरफ तवज्जो दो, क्योंकि पहले तो आपने अपनी इस्लाह करनी है ना। तो तदरीस के मामले में भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको बताऊँ रज़ा, मैं पहले दिन क्लासरूम में गई थी, मैं सिर्फ 19 साल की थी, ठीक है, कोई बुनियादी वो टीचिंग एजुकेशन क्योंकि थी नहीं ना, है अवेलेबल नहीं, अब तो फिर भी थोड़े से इंस्टीट्यूशन बन गए, पहले कुछ भी नहीं। मैं पहले दिन क्लासरूम में गई और मुझे पता था ये इतना ज़रूरी चीज़ है, ये इतना इम्पोर्टेंट काम है, ये इतना इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है, और मुझे कुछ नहीं आता। जो अवेलेबल रिसोर्स था ना, मैंने उससे सीखने की कोशिश की, क्योंकि जिम्मेदारी एहसास करवाया मैंने अपने आप को कि ये जिम्मेदारी है, और अगर मैंने इसको गलत किया तो मैं अल्लाह मियाँ को भी जवाब दे होंगी, और मैं अपनी ज़ात को भी जवाब दे होंगी, और मैं साथ में उनके साथ भी गलत करूँगी। सो इस एहसास को हमारे माशरे में हर तदरीस करने वाले इंसान को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा कि अगर नहीं पता कुछ तो सीखो, सीख के आगे बढ़ो और इस तदरीस के अमल को बेहतर करो। इसमें जो स्टेट का जो रोल है, जो माशरे का रोल, सॉरी, जो कि रियासत का रोल है, वो डेफिनेटली आता है। लेकिन हम एक वाहिद पाकिस्तान मुझे ऐसा मुल्क लगता है जो गरीब तरीन मुल्क हो के उसको ये एहसास नहीं है कि वो गरीब तरीन मुल्क है। हम अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, ये एक्सेप्टेंस हमें कभी नहीं आई।
ہم انتہائی پراؤڈ قسم کے لوگ ہیں جسٹ بیکاز ہم نے کچھ انڈیویجولس نے پورے معاشرے میں پوری دنیا میں بڑا مشہور کیا. ہمیں کچھ انفرادی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوتوں نے, اور کیونکہ رحمت خداوندی ڈیفینیٹلی اس نے زمین کو بچانا تھا, تو ہم کیونکہ بڑا وہ کہتے ہیں نا ٹور کے ساتھ ہم چلے ہیں, تو ہم یہ بھول گئے کہ ہم غریب ملک ہیں, اور ہم نے اسی طرح سے اپنے ریسورسز کو ڈیوائڈ بھی کرنا ہے, ان کی ذمہ داری بھی لینی ہے, ان کے اوپر کام بھی کرنا ہے. ہماری آپ سڑکوں پہ جا کے نکلے تو آپ کہتے ہیں اچھا ہم غریب ملک ہیں, یہ وہی ملک ہے جس کی ایک طرف جو ہے وہ جھگی بنی ہوئی اور دوسری طرف یہ ہو گیا, یہ بات کسی اور پوائنٹ پہ چلی جائے گی. لیکن میں تعلیم اور تدریس کے معاملے میں آؤں نا, تو جب تک انڈیویجولس غریب ممالک میں جن کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, ان کے پاس کم از کم ضمیر ہوتا ہے, ان کے پاس کم از کم آپ کو کوئی روپیہ, کوئی پیسہ, کوئی چیز سچ بولنے سے نہیں روکتی ہے نا, سوائے اس کے کہ میں کسی الجھ جاؤں, تو پھر آپ نے اگر جھوٹ بولنا ہے نا تو آپ کے پاس سارے روپے پیسے بھی ہوئیں گے تب بھی آپ بولیں گے, رائٹ. سو تو کہانی یہ کہ کوئی اخلاقیات جو ہے نا ان کے اوپر پیسہ لگتا نہیں ہے, لیکن وہ بہت بینیفیشل ہوتی ہے اوور آل معاشرے کو ہیلدی اور ہیپی بنانے میں. سو یہاں پہ کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ تدریس کے معاملے کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہوگی اس پلیٹ فارم سے تمام ٹیچرز کے ساتھ کہ بہترین سے بہترین اپنی گرومنگ کیجیے. ہمارا ملک, ہماری ریاست اگر ہماری مدد نہیں کر سکتا, اپنے تدریس کے عمل کو خود اتنا بہتر بنائیے کہ وہ جو علم, ایگزیکٹ علم ہے, اس کو آپ بانٹ سکیں. یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. جی میم, بہت بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں جو ہمارے اس کوشچن کا سوال دیا. اچھا, میں ایک کوشچن اور تھا کہ آج کل جو نظام چلا ہے کووڈ کے بعد سے کہ تمام کلاسز مکمل طور پہ ایجوکیشن جو ہے آن لائن ہو چکی ہے, سارا کا سارا نظام جو ہے وہ آن لائن بیس چل رہا ہے. تو اس آن لائن کی وجہ سے کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ کافی ڈسٹرب ہو چکے ہیں, ان کی ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ آن لائن کی وجہ سے آسان ہو جانا چاہیے تھا, فزیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. اس کے باوجود اسٹوڈنٹس جو ہے اس ٹائم وہ اتنا ڈسٹرب کیوں ہے آن لائن کی وجہ سے؟ اچھا رضا, اس کیس میں آن لائن ایجوکیشن نظام جو ہے ایک تو مکمل ہے نہیں. آپ کو بہت فیکٹس جو ہیں وہ بہت شرمناک بھی ہیں, وہ بہت آئی اوپننگ بھی ہے, اور کیونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ساری دنیا کے ساتھ چلا ہے ایسے کہانی کہ بہت تھوڑے سے بچوں کو, بہت تھوڑے سے آئی لینڈ کو, بہت تھوڑے سے لوگوں کو یہ آن لائن نظام بھی میسر آیا, ورنہ پچھلے 1-1.5 سال سے تعلیمی نظام بہت برے طریقے سے متاثر ہوا, اکراس گلوب ہوا. وہی یہاں پہ نا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب آپ کے پاس, آپ کے گھر میں مثال کے طور پہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, ایسی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے جو پہلے خدا نخواستہ نہیں ہوئی ہوتی, تو آپ 2 کام کرتے ہو. ایک کام یہ کرتے ہو کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں اس ایمرجنسی سے ریسکیو کرتے ہو اپنے آپ کو, ہے کہ ہم اس سے فٹافٹ باہر آ جائیں, رائٹ. لیکن اگر آپ نے اس ریسکیو کرنے کے عمل سے سیکھا نہیں اور اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا کہ یہ والا جو ایمرجنسی اللہ نہ کرے کبھی دوبارہ میرے گھر میں آئے, مثال کے طور پہ 2 کی بجائے 5 مہمان آ گئے ہیں اور پلیٹس ہمارے پاس صرف 2 ہے, سو اس وقت تو چلو نکال کے ہم نے جیسے بھی کوئی کٹوریاں نکالی, کچھ نکالی تو وہ پلیٹس ارینج کر لی. لیکن اب ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ فوری طور پہ دوسری سوچ کا پہلو یہ ہونا چاہیے کہ اچھا کل کو 10 بھی آ سکتے ہیں, تو ہم نے 5 نہیں, ہمیں 10 پلیٹس ارینج کر کے رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. سو ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ایز اے قوم جگاڑ پہ بڑا بلیو کرتے ہیں. سو اس وقت جیسے ایمرجنسی آئی, کیونکہ یہ انسرٹن سینیریو تھا, کبھی دیکھا نہیں تھا, کبھی سنا نہیں تھا, ہم تو ویسے نارمل سینیریوز کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور ویسے بھی وہ نارمل نہیں تھے جو پہلے ہو رہا تھا. تو پھر ہم نے وہی والی بات ہے کہ ہم نے سوچا اس کو فٹافٹ سے کسی طریقے سے امپلیمنٹ کیا. اس امپلیمنٹیشن کے بیچ میں یہ جو آن لائن تعلیم ہوتی ہے نا, آن لائن ایجوکیشن, بیکاز اگین مجھے سیکھنے کا شوق تھا, تو میں بہت عرصے سے, انفیکٹ پچھلے 12 سال سے آن لائن تعلیم کے جو ایک سلسلہ ہے اس کے ساتھ جاری ہوں. انفیکٹ جہاں میں کام کری ہوں وہ بھی ایک آن لائن ایجوکیشن ریسورس کمپنی ہی ہے. سو آن لائن ایجوکیشن, ورچوئل ایجوکیشن, ان کی بنیادی ڈفرینٹ ہوتی ہے رضا. کلاس روم میں ٹوٹل الگ بنیاد پہ تعلیم دی جاتی ہے, اور آن لائن ٹوٹل الگ بنیادوں پہ. ان کی تدریس کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. ان کا جو اس میں جس طرح سے کانٹینٹ پڑھایا جاتا ہے, جتنے منٹ پڑھایا جاتا ہے, جس طرح سے پڑھانا چاہیے, جس طرح سے کنیکٹ کرنا چاہیے, وہ اپنے آپ میں ایک پوری سائنس ہے آن لائن ایجوکیشن. اور آن لائن لرننگ اپنے آپ میں ایک مکمل, ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ضابطہ ہے تعلیم کا.
اس کے لیے ہم تیار نہیں تھے. نہ صرف ہم تیار نہیں تھے, اس کے لیے ہم نے کوئی کوشش بھی نہیں کی, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی نہیں کی, جس کی وجہ سے آج تک ہم اس میں الجھے ہیں. اب اس ساری کیس کے اندر اسکولس نے اپنے ہونے کو جسٹیفائی کرنا تھا. ان کو یہ فکر لگ گئی کہ کیونکہ پیرنٹس پیسے نہیں دے رہے تھے, اور وہ ہر ایک بندہ پریشان تھا, سو ان کو یہ فکر لگے کیونکہ ہمیں پیسے نہیں ملیں گے, تو پھر انہوں نے ٹیچرس کو آن لائن آنا شروع کیا اور کہا جی ہم موجود ہیں, ہم ہیں. تو صرف اور صرف یہ کرنا شروع کر دیا کہ اسکرین کے اوپر ایک استاد آ گیا, لیکن اس استاد کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی آن لائن تعلیم, اور اس کی وجہ سے بچے اس لیے پریشان ہیں کہ ایک چیز جس کو آپ کی سیکھنے کی, اگر آپ اپنے دماغ کو 3 میجر حصوں میں ڈیوائڈ کرو, تو ایک کہتا ہے, ایک دماغ ہوتا ہے جو سوچتا ہے, تھنکنگ برین کہتے ہیں ہم اس کو. ایک دماغ وہ ہوتا ہے جو کہ محسوس کرتا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں ایموشنل برین. اور ایک دماغ وہ ہوتا ہے جو سروائیول کو ہیلپ کرتا ہے, جو برین اسٹیم ہوتی ہے. جب تک آپ کا ایموشنل برین سٹیبل نہیں ہوتا, تھنکنگ برین کام نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے. جس مومنٹ پہ آپ کا ایموشنل برین ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے, تھنکنگ برین کام کرنا رک جاتا ہے. بچے, کوئی بھی بچہ ہو, آپ سوچو کہ گھر میں بند ہونا, پیرنٹس کی مشکلات کو دیکھنا, وہ آپس میں پیرنٹس کا جب ان کو زیادہ وقت گزارنا پڑ گیا ایک دوسرے کے ساتھ, فیملیز کو کیونکہ گھر سے باہر چلے جاتے تھے تو آسانی ہو جاتی تھی, کچھ وقت مل جاتا تھا. یہ اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا ایک چیز ہمیں سکھانی سمجھانی تھی, اس لیے ایک پورا نظام بنا. سو وہ ایموشنلی ٹرامیٹائز تھے بچے, پیرنٹس کی طرف سے, گھر کی طرف سے, فائنینشیلس کی طرف سے. ایک عجیب سچویشن وہ دیکھ رہے تھے جو پہلے نہیں دیکھی تھی. اساتذہ کا کام صرف اور صرف علم کو انڈیل دینا نہیں ہوتا دماغوں میں, ایموشنلی اسٹیبلائز کرنا بچے کو, اس طرح سے اس کی بنیادی ضروریات کو سمجھنا, اس کی دماغ کو سمجھنا, اس کے احساسات کو سمجھ کے کام ڈاؤن کرنا, اس کے بعد تعلیم کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. سو آن لائن ایجوکیشن میں کیونکہ ہم اس کو مس کر گئے اس بٹ کو, اور اس سارے ٹائم میں ہماری کوشش یہ تھی کہ کریکلم ختم کرا دیں, سلیبس ختم کرا دیں, جیسے کوئی مسئلہ یہ نہیں ہوا تو پی ایچ ڈی مس ہو جائے گی. اس کی وجہ سے کیونکہ ہماری نیت جو تھی, نیت کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ, ہماری نیت صرف کریکلم ختم کرانے پہ تھی, چیپٹرز فنش کرانے پہ تھی, کتابوں پہ تھی, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے پہ تھی. اس سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ تھی بچوں کے احساسات, وہ تھی بچوں کی بنیادی ضروریات, جن کو ہم مس کر گئے. رضا آپ میوٹ ہو, آپ میوٹ ہو بچے, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. تھینک یو بتانے کے لیے, ایکچولی مائک میوٹ ہو گیا تھا. اچھا سر, آپ سے ایک لاسٹ کوسچن, اس کے بعد انشاءاللہ سیشن کا اینڈ کریں گے. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے کسی بھی چیز میں. بلوچی لینگویج, پنجابی لینگویج, اس کو بہت زیادہ, سندھی لینگویج ہے, اردو لینگویج ہے, انگلش ہے, تو لینگویجز جو ہے وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ بچے کو انگلش سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, اور مکمل طور پہ جو ہے وہ کہیں پہ انگلش پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, انہیں اردو میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں انگلش کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے بجائے اردو کے. حالانکہ ہماری جو قومی زبان ہے وہ بھی اردو ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ انگلش کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے؟ جی سر. آپ, یس رائٹ, اوکے جی, تھینک یو سو مچ. بڑا آپ نے کوشچن بڑا ایسا کیا ہے جو میرا اگلا آرٹیکل ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اردو زبان سے کیوں بیگانہ ہے. تو یہ دیکھیں, 2 چیزیں. تو ایک تو پہلے یہ کہ ابھی تک ہماری قومی زبان اردو ہے, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی اہمیت ہم دیتے ہیں, اور ہماری سرکاری دفاتر میں اور سرکاری تقریبات میں, حکومتی سطح پر, ریاستی سطح پر اردو کو کیا اہمیت حاصل ہے. تو وہ تو ایک ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے, وہ سب کے سامنے ہے, تو اس طرف ہم نہیں, اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ریاست, ہماری سرکاری زبان بھی اردو ہو گئی ہے فائنلی. بالکل, یہ ایک اچھا عرصے کے بعد. ہاں دیٹس فائن. لیکن وہی جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا بہت دیر کہ سے ہم نے آئے. 70 ہاں, سالوں بعد بالکل یہ آئی چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں, جو زبان ہے نا وہ انگلش اور اردو والا جو آپ نے کہا ہے کہ اردو اور انگلش, میں نے تو بہت سارے انگلش میڈیم اسکول میں ٹریننگ کے لیے بھی گیا, انسپیکشن کے لیے بھی گیا, تو وہاں جو ٹیچرز انگلش پڑھا رہے ہوتے تھے
ان کو बेचारों को प्रॉब्लम्स आता था और उनके लिए मसला था कि जो वो पढ़ा रहे हैं उनको खुद नहीं समझ में आ रही थी उन्होंने क्या समझाना है। तो एक तो ये बड़ा कि ये लैंग्वेज जो ना एक मीडियम है, ये अपना एक सोर्स होना चाहिए नॉलेज को, अपनी बात को कन्वे करने का, ना कि ये होना चाहिए कि अगर आपको ये लैंग्वेज आती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कम्युनिकेशन जो है यानी कि तबादला ख्याल करना, अपनी बात दूसरों से करना, उसका मकसद ही लोगों को, जब आप कम्युनिकेशन कहते हैं तो लोगों को पता है कि अच्छी अंग्रेजी और फर अंग्रेजी बोलना, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये एक माइंडसेट है जो कि आपको पता है उसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। जहां बात की आपने लैंग्वेज की, कौन सी बात में, देखिए एक बात तो हमें बड़े अच्छे तरीके से समझनी है कि अगर हमने आलमी सतह पर अपने आप को मनवाना है तो हमें इंग्लिश सीखना जरूरी है। ठीक है, मैं ये बच्चों को अक्सर सिर्फ कहता हूँ कि मनवाना नहीं है यार साहब, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल बिल्कुल है अंग्रेजी में। या तो आप जी जी इसको बिल्कुल ट्रांसलेट बिल्कुल करते हैं ना, सबसे पहले जब राइट ईरान ने पूरी अपना, यानी कि आप जो हम आप पुराने अरबी से पहले पूरी जो इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसलेट की गई, अब सारा कुछ अंग्रेजी में अवेलेबल है। सो जब तक कि आपके कुछ लोग आगे बढ़ के अपनी बच्चों को अपनी जबान में हर चीज नहीं देते, तब तक तो नहीं। तो अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। जी जी बिल्कुल 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 मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि फर्स्ट ईयर में हमने आधा साल जो है वो जो बायोलॉजी है वो इंग्लिश में पढ़ी, और उसके बाद अंदाजा हुआ कि यार ये तो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, उर्दू में पढ़े। तो बिल्कुल बात सही है कि हमें एक तो सबसे पहले काम ये करना है कि उर्दू में चीजें अवेलेबल करनी है। अगर हम फिर बच्चों को दिखाएं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को उर्दू पढ़ाता रहा हूँ जो जिनके लिए सबसे मुश्किल जो काम जो सब्जेक्ट वो उर्दू था, क्योंकि उन्होंने मेडिकल में प्री इंजीनियरिंग में अच्छे नंबर लेने हैं तो बाकी सब्जेक्ट तो वो पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू उनके लिए जो है वो मसला है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि देखिए एक और बड़ी चीज़ है कि हम बड़े वो थोड़े से काहली का शिकार होते हैं और सुस्ती का शिकार होते हैं कि हमें ये हम लैंग्वेज नहीं है। देखिए लैंग्वेज तो आपको कहते हैं कि 4 से 5 आनी चाहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। आपकी मादरी ज़ुबान आपको आनी चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मादरी ज़ुबान को बोला ही नहीं जाता घरों पे, और वो बच्चे पेरेंट्स बड़े फ़ख्र से कहते हैं सी माय बेबी सेइंग दिस एंड दैट। देखिए अब वो ज़रूरी है, एक तो मादरी ज़ुबान आपको आनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, आपको एटलीस्ट समझ आनी चाहिए। दूसरी आपकी कौमी ज़ुबान, वो तो ज़रूरी है। और अगर आपने जैसे आलमी सतह पर जाना है, कुछ अच्छी एडवांस स्टडीज़ करनी है, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज का मैटर नहीं होना चाहिए, आपको सीखनी है। लेकिन जब पॉजिटिविटी की हमने बात की है, माइंडसेट की बात की है, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है आज के दौर में वो इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल नहीं है। आपने सीखने की अगर जुस्तजू है, हम सब ने जो है वो इसी तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया है, सीखने के अमल से गुजरे हैं। आजकल आज उर्दू के सिखाने के बहुत सारे जरिए हैं, इंग्लिश सिखाने के हैं, इंग्लिश बोलने के, इंग्लिश को जो लिखने के, तो देयर इज सो मेनी थिंग्स जो हम कर सकते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे नौजवान ये कहीं ना कहीं ये चीज़ माइंड में लेके बैठ जाते हैं कि देखिए हमारे वालिदैन ने नहीं किया था, हमें ऐसा दिखाया नहीं जाता। जैसे ऑनलाइन की आपने बात की है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं खुद जो है वो 2016 से ऑनलाइन एजुकेशन को फॉलो कर रहा हूँ, और बहुत सारी हम गूगल क्लासरूम और इससे इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो मसला ये है, या सवाल ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। इंडिविजुअल की बात की, माशरे जो बदलते हैं, इल्म जो बदलता है, वो आपकी पर्सनल आपकी जो ज़ात है उससे होता है। मैं अपने फैमिली में पहला लड़का था जिसने मैट्रिक की थी। लड़कियां हमारी फैमिली में पढ़ जाती थी, लड़के नहीं पढ़ते थे। जो जिम्मेदारी का, काश्तकारी का जो है वो माहौल था, और वो कहते थे हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमारी तो ज़मीनें हैं और ये वो सारी चीज़ें। बट मैंने अपनी अपनी ये देखा फैमिली में कि नहीं यार, मुझे ये रीत बदलनी है, ये ट्रेडिशन बदलनी है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे पढ़ना है, और आज मुझे फॉलो करते हुए हमारी फैमिली के बहुत सारे जो है वो लड़के पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक आपको खुद देखना है कि माशरा अगर नहीं बदल रहा तो आप ये हाथ पर हाथ रख के बैठ नहीं सकते कि जी हमारे स्कूल में ये चीज़ें नहीं सिखाई गई थी, हमारे टीचर्स ने नहीं ये चीज़ें नहीं सिखाई थी। आज हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनको ऑनलाइन चीज़ों का नहीं पता था, जिनको नई न्यू स्किल्स का नहीं पता था, हमने सीखी हैं और आज हम उनको भी सिखा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है माइंडसेट। अगर आज आप माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हैं, आज हम बैठे यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या हमने अपने स्कूल में ये पढ़ा था ऑनलाइन कैसे करते हैं? हमने चीजें सीखी हैं। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स माइंडसेट।
اگر آپ گروتھ مائنڈ سیٹ کو فالو کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایک بڑی مثال کامن دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی بل گیٹس اور جو ہے وہ مارک زکربرگ یہ بھی تو ڈراپ آؤٹس تھے. تو بھائی میرے وہ ہارورڈ یونیورسٹی یا اس طرح کی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈراپ آؤٹ تھے, وہ کسی ماڈل اسکول کے ڈراپ آؤٹ نہیں تھے. اور دوسری بات وہ لائف لرننگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تھے. وہ آج بھی دیکھیں آپ ان کو کتنی کتابیں پڑھتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ صرف اسکول کو لمٹ کر دیتے ہیں نمبرز کے لیے. جب آپ زندگی کے طالب علم ہوتے ہیں نا تو زندگی ہر سٹیج پر آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہوتی ہے, اور جب آپ سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہر زندگی کا لمحہ ہر وقت آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو اپنائیں, حالات جیسے بھی ہیں آپ بدلتے ہیں, آپ سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور جو آپ کا پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ معاشرے کو بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. فرد واحد جو ہے وہ معاشروں کی, خاندانوں کی, ملکوں کی تقدیر بدلنے میں بہت ہی اس کا اہم امپورٹنٹ رول ہے. اگر ہم سب یہ اس چیز کو اپناتے ہیں تو گورنمنٹ پہ پریشر کم ہوگا, ان سوسائٹی میں پریشر کم ہوگا, اور ہم اس سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں پازیٹیو رول پلے کرنے والے ہوں گے. اس میں تھوڑا سا ایڈیشن رضا مجھے یہ کرنا ہے کہ انگریزی زبان سے کیونکہ بات شروع ہوئی تھی اسی پہ واپس جاؤں گی کہ انگریزی زبان سیکھنا بہت اچھی بات ہے, ضرورت بھی ہے کیونکہ ہم نے عالمی سطح پہ ریپرزینٹ بھی کرنا ہے, وہ نالج بھی حاصل کرنی ہے, اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے. جس مائنڈ سیٹ کو سر چینج کرنے کی بات کریں وہ مائنڈ سیٹ یہ کہ انگریزی زبان علم کی میراث نہیں ہے. انگریزی زبان آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بہت بہتر انسان ہوں. مائنڈ سیٹ آپ نے یہ رکھنا ہے میں نے اس کو حاصل کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے, اپنی بہتری کے لیے. مائنڈ سیٹ اگر آپ یہ رکھو گے تو پھر آسانی ہے, لیکن اگر آپ یہ کر دو گے کہ جس کے پاس انگریزی زبان ہے صرف وہ امیر انسان ہے, صرف وہ انٹیلیجنٹ انسان ہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو تعلیم اور تدریس سب کی بنیادوں کو خراب کرو گے. اگر یہ بنیاد ہی نہ ہو تو جو اسکولز انگریزی میں پڑھانا چاہتے ہیں بے شک پڑھائیے, جو اسکولز اردو میں پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں. ان میں سے نکلنے والے لوگوں کے ذہن شارپ ہوں گے, اپنے اپنے فیلڈز میں بہترین کام کر سکیں گے. ان کا کمپیریزن ایک دوسرے سے اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ ہم یہ سوچیں گے ہی نہیں کہ جو کیونکہ وہ انگریزی بول رہا ہے اس لیے وہ اچھا ہے, یا وہ انگریزی نہیں بول رہا ہے اس لیے وہ اچھا نہیں ہے. سو مائنڈ سیٹ یہ چینج کرنا ہے کہ کوئی زبان, کوئی نسل, کوئی رنگ یا پھر کوئی اور ایسی آپ کی جو ظاہری خصلت ہے وہ آپ کے باطن کو ڈٹرمن نہیں کرتی, آپ کے دماغ کو ڈٹرمن نہیں کرتی, آپ کے سٹیزن بہتر ہے یعنی کہ انسان ہونے کو ڈٹرمن نہیں کرتی. وہ مختلف چیزیں ہیں, صرف اس مائنڈ سیٹ سے آپ نے چلنا ہے. اوکے میم, بہت شکریہ. اینڈ میں آپ دونوں سے گزارش کروں گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی بھی ایک پیغام جو کہ آپ دینا چاہیں ون لائن میں. جی مجھے یہ بڑا سوال مشکل لگتا ہے کیونکہ جو اس سے ساری پہلی باتیں ہیں وہ ہماری پیغام ہی ہیں, لیکن میں پھر ایک بات جو آپ نے آخری کہا ہے وہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں ہم سب کے اندر قدرت نے صلاحیتیں دی ہیں, اور ایک ایسی منفرد شخصیت ہمارے اندر ہے جس نے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ آج جس بھی حال میں ہیں, جتنے بھی آپ جو ہے وہ کرائسس سے گزر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں یا آپ آگے کچھ نہیں کر سکتی, یہ سارا آپ کے دماغ کی میں وہ فیڈ ہے جو ارد گرد سے بھرا ہوا ہے. اگر آپ اپنے دل میں اترتے ہیں, آپ اپنے خالق کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, تو یقین مانیں یہ جو کھوٹا سکہ ہے نا یہ بڑا کارآمد ہو جائے گا, اور آپ اپنی ہی چند سالوں میں دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے کتنے سارے لوگ بینیفٹ حاصل کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے مثال ہوں گے. میں آپ کو اپنی لائف سے مثالیں دیتا ہوں کہ میں وہ اسٹوڈنٹ تھا جو ٹیچرز کی نظر میں, ریزلٹس کی نظر میں بالکل فلاپ تھا, لیکن ونس آئی ریئلائز کہ میرے اندر پوٹینشیل کیا ہے, آج میں بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن ہوں, ایون دو فار مائی فیملی اینڈ فار مائی سیلف, کہ میں جو ہے وہ ایک بہتر طور پر سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. جی میم. میں بہت چھوٹا سا پیغام دوں گی کہ بہت سارا سیکھیے, بہت سارا سیکھیے, سیکھنے کے عمل کو کبھی مت چھوڑیے. سیکھنا آپ کے اپنے لیے بھی اچھا ہے, آپ کے معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ جو علم آپ حاصل کریں وہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے علم نافع بنائے. اور علم صرف آپ کے تعلیمی ادارے آپ کو نہیں دیتے, علم کی کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے آپ کو مل جائے گا, کوئی سیٹ باؤنڈریز نہیں ہے. بہت سارا سیکھیے اور سیکھتے رہیے, اور بہتری کے لیے. بہت شکریہ, اور ہمارے تمام ویورز کا بھی بہت شکریہ.
اور انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ اسی ٹاپک پہ حاضر ہوں گے کچھ نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.